پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ اسرائیل آن ریکارڈ ہے یہ کہنے کے اوپر کہ یہ وہ ویری ہے اس کے بارے میں. تو بہرحال یہ تو ان کو ویری ان کے ریزن ہو سکتے ہیں ان کے پاس ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیفینڈ دیٹ. وہ جو کرنا چاہتے ہیں کریں. وہ تو خود بھی تو ایک نیوکلیر ویپن اسٹیٹ ہے انڈکلیئر. تو اس لیے ساس فار دا گوز شوڈ بی ساس فار دا گینڈر. اس میں جی تو وہ اس لیے وہ کس منہ سے یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے نیوکلیر پروگرام کے بارے میں، جبکہ ہمارا اسرائیل کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے. ہاں ہم مسلم پلیٹ فارم پہ ہم اسرائیل کو کنڈیم کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا ڈائریکٹ کنفرنٹیشن اسرائیل کے ساتھ تو نہیں ہے. صحیح. اچھا لیکن اسرائیل نے، میں اس میں یہ ایڈ کر دوں، لیکن اسرائیل نے انڈیا کے ساتھ جو کمک کی ہے، جو مدد کی ہے، تو اس میں اسرائیل نے ایک طرح سے پاکستان کو یہ سگنل دے دیا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف جا رہا ہے یا کام کر رہا ہے. تو ہم نے بھی اس کو نوٹ کیا ہے. تو میرے خیال میں ہمارے پاس اتنی کیپیبلٹی ہے کہ ہم اس کو لک آفٹر کر سکیں. رائٹ. اچھا، کمنگ بیک ٹو ایران، چونکہ آپ نے وہاں پہ سرو بھی کیا ہے ہمارے سفیر کے طور پر، اور ان سارے ایکٹرز کو بھی آپ جانتے ہیں، یقیناً آپ کی واقفیت بھی سارے لوگوں سے رہی ہوگی. یہ ریجیم چینج کا بھی ذکر ہو رہا ہے. یہ بھی اسپیکولیشن سٹارٹ ہوئی ہے کہ الٹیمیٹلی ویسٹ کی تو یہ خواہش ہوگی، جیسے سیریا میں ہوا، جیسے دیگر جگہوں کے اوپر ایک ریجیم چینج کا فارمولا ہوتا ہے کہ وہاں کی حکومت بدل دو. ایرانی جو ملاز ہیں، جو کہ ساری کمانڈ ان کے ہاتھ میں ہے، وہاں پہ ایسی تبدیلی آنا کتنا ممکن ہے اگر یہ اٹیکس بڑھتے ہیں اور ایران کی ریٹیلیٹری جو کیپیبلٹی ہے وہ مزید ویکن ہوتی ہے؟ امبیسڈر صاحب، تو کیا ایران میں تبدیلی آ سکتی ہے؟ اور اگر آتی ہے تو پاکستان کے مخالف کوئی رژیم تو ہونا، کیونکہ ابھی تو ہمارے تعلقات اچھے ہی ہیں بائی علاج ان کے ساتھ. دیکھیے رضا، یہ ریجیم چینج تو امریکہ ڈے 1 سے کر رہا تھا کوشش. انہوں نے تو ایک ریڈ بھی کوشش کی اپنے یہ ان کو چھڑانے کے لیے، پرزنرز کو، اپنے ایمبیسی کے اسٹاف کو. 79. لیکن ڈومیسٹکلی مجھے فی الحال ایسے کوئی شواہد نظر نہیں آتے جس کے تحت ایران کے اندر سے ودن ایران کوئی ایسی اپوزیشن اٹھے جو آلٹرنیٹ دے. جیسے سیریا کے اندر جو ہے حافظ الاسد کے خلاف جو ہے، اور آج مسٹر الشارا جو ہے وہ بیٹھے ہیں، اور اتفاق سے مسٹر الشارا جو ہے وہ آئیسس کے کو ہیڈ کرتے تھے ایک زمانے میں. اور آپ دیکھ لیجئے جب وہ منظور نظر بن گئے تو امریکہ نے بھی سینکشن ہٹا لی اور ان کو جو ہے ایکسیپٹیبلٹی بھی ہو گئی. تو یہ پالیٹکس ہے، اس میں امکانات ہر قسم کے آپ کوئی رول آؤٹ نہیں کر سکتے. لیکن اس وقت ایران کو ریجیم چینج کے کانٹیکس میں اگر امریکنز یا اسرائیلیز یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایران کے اندر ودن کنٹری ریوالٹ ہو جائے گا، مجھے تو فی الحال ایسے شواہد نظر نہیں آتے ہیں. لیکن پالیٹکس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی، تو میں ذرا آپ سے مزید یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی نے تو بڑے واضح انداز میں فارن آفس نے آج کنڈیم بھی کیا ہے سر، اور یقیناً وہ ایک ہمارا اصولی موقف بھی ہے. لیکن ہمیں اب کیا پریپریشن کرنی چاہیے اس بدلتے ہوئے تناظر میں، کیونکہ یہ تو اب ایک چیز بھی سکتی. دیکھیے یہ ایران ہمارا ہمسایہ ہے، اور یقیناً اگر یہ جو جنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے وہ باقاعدہ جنگ میں اگر تبدیل ہو جائے گی تو یقیناً نہ صرف ہم بلکہ ایران کے نیبرہڈ اور ایکسٹینڈڈ جو ریجن ہے، مینا ریجن، وہ متاثر ہوگا. پھر ایران یہ جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے جہاں سے دنیا کا تقریباً 33% انرجی ٹرانسپورٹ ہوتا ہے، یہ متاثر ہوگا. آلریڈی اس اٹیک سے آئل پرائسز 10% بڑھ گئے ہیں ودن اے ڈے. تو آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہوگی. تو اس کا امپیکٹ خالی ایران اور اسرائیل کا درمیان نہیں ہوگا یا امیجیٹ نیبرز کے درمیان، اس کا بڑا وائڈر امپیکٹ ہے، آپ اس کو ایکسپیکٹ کریں.
تو اس میں ہم جو ہیں وہ اس کا ایک حصہ ہوں گے متاثرین میں سے. اس میں مثلا آئل پرائسز بڑھ جائیں گی تو ہمارے لیے اقتصادی طور پہ اور مشکلات بڑھ جائیں گی. لیکن سیکیورٹی کے لحاظ سے پاکستان خیال میں ہم اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ we can handle it and we can tackle it. انشاءاللہ. بالکل بڑی اہم یہ آپ نے بات کہی ہے، اور بہت سے خدشات اور خطرات جن کا ذکر ہوتا ہے. اچھا کہ تھوڑا سا اب یو ایس کی طرف بھی آ جاتے ہیں. یو ایس کا ابھی پہلے وہ مارکو روبیو جو ہے سیکرٹری آف دا اسٹیٹ، انہوں نے کہا جی ہم نے ڈائریکٹلی ہماری کوئی ہم اس میں شامل نہیں ہیں، اسرائیل کا اپنا فیصلہ ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اب ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں جی میں اسرائیل کے ساتھ ہوں، اور اب وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پر آئے، اس سے اچھا موقع نہیں ہے، اور یہ ڈیل میں نے کروانی ہے، میں کروا کے آؤں گا. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پوری چیز کو؟ یو ایس کا بھی جو، اور ٹرمپ کی تو پالیسی رہی ہے کہ جی میں نے ڈیل کرنی ہے ایران کے ساتھ، اور اب وہ ڈیل ہو نہیں رہی بدقسمتی سے، بلکہ وہ معاملہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے. جی رسپیکٹ ہی نہیں ہے اگلوں کی نظروں میں، اور وہ آپ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو آپ بھلے کچھ بھی بن جائے، وہ اس کی جو ہے وہ اتنا اہم نہیں رہتا. رائٹ. تو ویسے دورانی ذرا یہ بھی تھوڑا بتائیے، ہمارے آرمی چیف جو ہے ان کا یو ایس کا وزٹ ہے، وہاں پر ان کو دعوت دی گئی ہے، اور یقیناً آپ نے بھی حالیہ دنوں میں دیکھا ہے کہ سینٹ کام کے کمانڈر ہوں یا خود ٹرمپ ہوں، تو کافی پاکستان کی تعریفیں وغیرہ بھی ہو رہی ہیں جو کہ انڈیا کو بڑی چبھ رہی ہیں، اور وہاں پہ بڑا شور شرابہ ہو رہا ہے کہ جی ٹرمپ نے ہمیں دھوکہ دے دیا، دغا دے دیا وغیرہ وغیرہ. یہ امریکن چینج ان پالیسی جوڑی ہے، کچھ لوگ اس کو اس سے بھی جوڑے ہیں کہ جی امریکہ نے یہ اسرائیل امریکہ گٹھ جوڑ جو ہے انہوں نے یہ ایران میں کرنا تھا، اس لیے پاکستان کو تھوڑا سا خوش کر دو، شانت کر دو. اور کس حد تک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا حصہ ہے، یا امریکہ ہمارے ساتھ ایک لارجر براڈر لیول کے اوپر کاؤنٹر ٹیررزم اور دیگر معاملات میں انگیجمنٹ چاہتا ہے؟ میں تھوڑا سا یہ بھی لانا چاہتا ہوں، کیونکہ یقیناً پاکستان کی اہمیت، جغرافی، پاکستان کی ایڈوانٹیج بھی ہے، کرس بھی ہے دونوں طریقے سے. جی آپ کی آبزرویشن بڑی اہم ہے، لیکن ہمارے جو ہے فیلڈ مارشل صاحب کا جو وزٹ ہے یو ایس کا، وہ اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے بحیثیت پاکستان کے. اس کا تعلق خطے یا دوسرے وہ تو موضوعات ہیں جو انڈر ڈسکشن آ سکتے ہیں، لیکن وہ تشریف لے جا رہے ہیں بحیثیت فیلڈ مارشل آف پاکستان آرم فورسز. تو وہ اور اس میں اور ان کو جو ایز اے اسپیشل گیسٹ بلایا گیا ہے، گیسٹ آف آنر کے طور پہ. تو یہ ایک ریکگنیشن ہے. اور پھر ہاں یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ نئے انکشافات ہوئے ہیں یہ انڈیا کے جو مس ایڈونچر اور ایگریشن سے. نئے انکشافات یہ ہوئے ہیں کہ انڈیا واز پورٹریڈ ایز اے کوٹ اینڈ کوٹ نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ان ایشیا پیسفک ریجن. وہ اس کی کلائی کھل گئی وہ، اور پاکستان نے بڑے دھیمے انداز میں، بڑے سوبر طریقے سے، جس طرح سے انڈیا نے جو ایگریشن کی کوشش کی، انہوں نے بڑے پن پوائنٹڈ طریقے سے صرف ان جہازوں کو نشانہ بنایا جس نے اپنا جو پے لوڈ ہے وہ آف کیا، اور ٹھیک ہے ان کو نہیں کیا جن پہ جو ہے میزائل ابھی لدے ہوئے تھے. تو یہ چیزیں اب یہ بھی ایک کلاسک وہ ایگزامپل ہے، اور یہ آئی ایم شور دنیا بھر کی ملٹری اکیڈمیز میں پڑھائی جائے گی کہ جب آپ کے پاس ایک ملٹری پراوس اس سٹیج پہ ہو کہ جہاں پہ آپ اتنے کانفیڈنٹ ہو جائیں کہ آپ اس کا ایک اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکیں، تو وہ ایگزامپل ہے. تو یہ امریکہ کیا باقی دنیا میں بھی اس کو رجسٹر کیا گیا ہے، نوٹس کیا گیا ہے. لہذا ہمارے انڈین فرینڈز جو بھی کہتے رہے، انہوں نے تو اپنے زور بیان میں تو یہ بھی کہہ دیا کہ کراچی پہ قبضہ ہو گیا ہے اور عاصم منیر کو اریسٹ کر لیا گیا ہے اور لاہور کی کوسٹ پہ اب آ گئے ہیں. تو یہ انہوں نے زور بیان میں تو بہت کچھ کہہ دیا تھا. پھر ان کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے بھی جو ہے اپنے
वोट इकट्ठे करने के लिए वो किसी भी हद में चले गए। उन्होंने पानी जी। रोकने की ये कोशिश तो है, लेकिन उनको पता है कि इसका जो है पाकिस्तान की तरफ, और खासकर जब पाकिस्तान ने इनको जवाब दिया है उसके बाद तो फिर उन्हें कोई ये शक शुबा नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये तमाम बिल्कुल। चीजें नोटिस हुई हैं दुनिया में। आप ये देख लीजिए कि जो, और इसमें ये है कि पाकिस्तान का भी अपना बड़ा, चाइना और पाकिस्तान का जो डिफेंस कोलैबोरेशन है, साइंस में कोलैबोरेशन है, एजुकेशन में कोलैबोरेशन है, उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। खासकर जो एवियोनिक्स हैं और इसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी, और उसके अंदर काफी R&D ज्वाइंटली भी दोनों मुल्कों ने की है। इसका भी बड़ा इम्पैक्ट, ये चीजें एक लोगों के लिए एक सरप्राइज के तौर पे सामने आई कि पाकिस्तान ने जो है चुपके से सर नीचे डाल के अपना काम करते रहे, और जब वक्त पड़ा तो उन्होंने बता दिया क्या चमत्कार उन्होंने दिखाना है। ये सब चीजें आ गई। तो इसलिए जी। वो हमारा जो अहमियत है, या हमारे आर्मी चीफ वहाँ जाएंगे, वो इस वक्त ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हैं। वो उस मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जहाँ एक वो मिलिटरीली एक स्टेबल मुल्क है, मिलिटरीली इट इज वन ऑफ द लीडर, एंड मिलिटरीली इट qualifies, it has all the trappings to become a net security provider. या तो इसलिए लेकिन हमें ये बोस्ट नहीं करना चाहिए, ये करने की जरूरत भी नहीं है। फारसी में कहते हैं मुश्क ऑनस के खुद बेगोयद न के अतार बेगोयद, कि मुश्क जो है वो है जो खुद कहे कि मैं मुश्क हूँ, न के अतार जो अतर बेचने वाला वो कहे कि जनाब ये मुश्क है। तो क्या इसलिए बात है। में पाकिस्तान की जो अपनी अहमियत है वो बड़े बहुत ही अया हो गई है। एंड आई थिंक वी शुड बी जी। प्राउड ऑफ आवर कंट्री।